बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप सब के लिए कि अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए आप सब की दुश्मनों से। अल्लाह पाक आप सब की तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए, तमाम परेशानियों से, तकलीफ़ों से, बलाओं से अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत फरमाए। और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। आपके दिल में जो भी ख्वाहिश छुपी है, आपकी जो भी दुआ है, आपके लबों पर आने से पहले अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह बकरा के चैलेंज को 7वां दिन है और 7 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया था। आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा फ़ील हो रहा है। और बहुत सारे लोगों का फीडबैक आना शुरू हो गया है और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई फील ब्लेस्ड। आप लोगों को कैसा लग रहा है और पढ़ने के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सूरह बकरा को प्लीज़ 7 दिन के बाद भी पढ़ना मत छोड़िएगा। जिस तरीके से मैंने कहा था कि इस्तग़फ़ार भी आप लाज़मी साथ में करते जाएं जो लोग सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे कुछ वीडियोस बनानी है सूरह बकरा और इस्तग़फ़ार से रिलेटेड भी, मतलब मिली जुली कुछ वीडियोस हैं जो मुझे बनानी है कि जब सूरह बकरा पढ़ते हैं तो साथ में इस्तग़फ़ार करना लाज़मी है। और जिन लोगों ने सूरह बकरा के साथ इस्तग़फ़ार किया है उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाएंगे जो कि तहज्जुद का है। तो आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताने जा रही हूँ सूरह बकरा पढ़ने के फ़ायदे। वैसे तो सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा अहादीस हैं जिसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा, और मैं आप लोगों को बार बार जब भी सूरह बकरा की वीडियो बनाती हूँ ना तो अहादीस का हवाला देती हूँ। अब तो आप लोगों को भी याद हो गई होंगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसको पढ़ना बाइस से बरकत है। तो इससे कितनी ज़्यादा बरकत आती है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है, इससे घर में बहुत ज़्यादा सुकून आता है, आपको ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। मैंने बताया था कि आप लोगों के आसपास का माहौल जो है वो बदल जाता है। सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ये फ़ायदा नहीं देती, आखिरत में भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं और हमारा आखिरत पर बहुत ज़्यादा यकीन है, इसीलिए हमारा सूरह बकरा पर भी यकीन है कि ये क़यामत वाले दिन हमें डिफेंड करेगी। एक तो इससे बरकत बहुत ज़्यादा आती है, हर चीज़ में ही बरकत आती है। सिर्फ आप ये ना समझें कि आपके रिस्क में बरकत आ गई, आपका रिस्क बढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा आप देखें आपकी औलाद में बरकत आएगी, आपकी मोहब्बत में, घर में जो आपकी में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ तो होती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की है, अगर आप चाहें तो आप खुद पढ़ सकते हैं कि लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। एक तो लोग मुझसे ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जब से हमने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की है, जो हमने दुआ की थी ना, जो हमारी ख़ास हाजत थी वो तो अब कबूल नहीं हुई है, लेकिन हमें ज़हनी सुकून बहुत मिला है, हमें बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया, इतना सुकून आ गया कि हम इससे पढ़े बगैर नहीं रह सकते। आप देखें कि जब इंसान इंजेक्शन लगवाता है ना, पेन किलर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुकून होता है और उसकी एडिक्शन हो जाती है। मेरे बहुत ज़्यादा मैंने पेन किलर लगवाए हैं और अब भी लगवाती हूँ। और जैसे ही सर में मुझे दर्द होता है, बस शुरू ही होता है, मैं सोचती हूँ कि मैं पेन किलर लगवा लूँ, मुझे एडिक्शन सी हो गई। और जैसे ही मैं लगाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया। तो एडिक्शन जो होती है ना वो ऐसी होती है, उससे सुकून मिलता है। इसी तरीके से कुछ अच्छी एडिक्शन होती है ना, ये तो अच्छी आदत है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एक तो ये चीज़ शेयर की है कि हमें सुकून बहुत ज़्यादा मिला है पढ़ने से, ठीक है। और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुकून नहीं है ना ज़िंदगी में, आपके पास पैसा है, मोहब्बत है, सब कुछ है, तो फिर समझ लें कि कुछ भी नहीं है। और अगर सुकून है और अगर पैसा भी नहीं है तो समझ लें आपके पास दुनिया की दौलत मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा शेयर की है कि सूरह बकरा को पढ़ने से लोगों के असली चेहरे हमारे सामने आ गए। अगर आप ये बात सोचते हैं ना कि आप जिनको अच्छा समझ रहे होते हैं, जिन लोगों को, और जिनके चेहरे पर नकाब होता है, जो हमारे अपने बने हुए होते हैं लेकिन आस्तीन में सांप होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हमारी बहनें जो होती हैं वो बहुत मासूम होती हैं, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती हैं। और अपनों पे तो इंसान करता ही है ना ट्रस्ट, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे अपने भी जो होते हैं ना वो हमारे सच में जो है ना खैर ख्वाह नहीं होते। तो सूरह बकरा जब हम पढ़ते हैं ना तो असल चेहरा सामने आ जाता है। हमें ये खौफ बहुत आता है कि हमारे अपने हमसे बिछड़ जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे, यकीन करें। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए होती हैं, कुछ लोग हमसे दूर हो जाना ही हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इंसान ही बदल जाता है, वो इंसान जो है ना वो अच्छा हो जाता है, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ये भी मैंने देखा है।
سورہ بقرہ پڑھنے سے نا ہڈن چیزیں جو ہوتی ہیں نا، چھپی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ باہر آ جاتی ہیں۔ چاہے وہ آپ کی صحت ہو، آپ کی بیماری ہو نا، آپ کو نہیں پتہ، بہت ہم لوگ بیماری کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور وہ جب بڑھ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن سورہ بقرہ آپ پڑھیں، کوئی بھی بیماری ہوگی نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کیا بیماری، اگر خدا نہ خواستہ ہے نا، یہ میرا تجربہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، مشاہدہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے نا، تو وہ بیماری سامنے آ جاتی ہے، لوگوں کے اصلی چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے، مطلب آپ کو پتہ لگنے لگ جاتی ہیں چیزیں، تو یہ بھی بہت بڑا علم ہوتا ہے اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کروایا ہے، تعویذ رکھوائے ہیں، اگر لوگ رکھ دیتے نا چھپا کر کمرے میں، گھر میں، تو جس جگہ پر وہ تعویذ موجود ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، جتنے بھی تعویذات ہوں گے خود بخود آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے، آپ دیکھیں گے بھی نہیں، خود بخود آ جائیں گے، آپ یہ بات یقین سے میں بہت کہہ رہی ہوں۔ لیکن پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے کسی کے اوپر شک نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنی، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر جادو ٹونا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی پڑھنے کی برکت سے نا خود بخود اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا مجھے لگتا ہے رقیہ ہے اپنے طور پر، ایک ہم لوگ رقیہ بھی کرتے ہیں نا، سورہ بقرہ، سورہ ناس بھی آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، وہ بھی میں پڑھتی ہوں، میں نے آپ کو پورا رقیہ بتایا تھا کہ الحمد شریف، آیت الکرسی 3 بار، اور چاروں کل میں 3 بار، اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں 3 بار پڑھ کر دم کر لیں صبح شام، تو اس سے آپ کی حفاظت ہوگی جادو ٹونا سے، نظر بد سے، ہر چیز سے۔ اور نظر بد بھی اگر آپ کو لگی ہوگی نا سورہ بقرہ کے پڑھنے سے، وہ بھی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائے گی۔ تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، رشتوں میں جو ہے نا بہت زیادہ نفرت آ رہی ہوتی ہے نظر کی وجہ سے، بہت لگتی ہے، دو لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے بیچ بھی نظر لگ جاتی ہے، لوگ لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ شادیاں تک ٹوٹ گئی ہیں نظر بد کی وجہ سے، لیکن جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، اور پھر جو ہے ان کی زندگی میں سکون آیا۔ ایسا ہوا، میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی کہ شادی ہوئی اور بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا تھا، کوئی انٹرسٹ فیل نہیں ہوتا تھا، اور لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، لیکن پھر وہ کہتی ہیں کہ شادی ٹوٹنے کی نوبت آ گئی تھی، پھر انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، اور پھر ان کو پتہ بھی چلا کہ ان کے اوپر نظر بد ہے، اور نظر بد انہوں نے اتروائی ہوگی نظر، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو نظر بد بہت بری چیز ہے، جادو ٹونا تو لوگ کرواتے ہی ہیں، جیلسی میں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں سورہ بقرہ کے پڑھنے سے، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں نظر لگی ہے، ہمیں جادو ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ کے پڑھنے سے ہمیں جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ ان چیزوں کی شک میں نہیں پڑا کریں، یہ سوچا کریں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، آپ کو پتہ لگنا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے حفاظت کرنی ہوتی ہے اپنی، اذکار کر کے، صبح شام کے اذکار کریں، اور سورہ بقرہ لاسٹ میں پڑھیں، اور گھر میں بھی تلاوت لگائیں، تو اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، آپ کے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ دیکھیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے فائنینشلی جو ہے نا ان کا اسٹیٹس بالکل چینج ہو گیا، ان کے حالات کچھ اور تھے، اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں تھے ان کی شادیاں ہو گئیں، اس سے بہت زیادہ حاجتیں پوری ہیں، جن کی اولاد نہیں تھی نا، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے پڑھنے سے ان کو اولاد دی ہے۔ ایک سسٹر میرے چینل پر آتی تھیں، مجھے نہیں پتا اب وہ کہاں چلی گئیں، اور وہ بہت پہلے میرے چینل پر آئی تھی جب میں سورہ بقرہ کی ویڈیو بنا رہی تھی، تو انہوں نے نا میرا چینل دیکھ کر سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں، مجھے لگتا تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، تو وہ مجھے آ کر بہت شکریہ ادا کرتی تھیں کہ آپ نے مجھے سورہ بقرہ کا بتایا، استغفار کا بتایا، میں نے پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا مسئلہ حل کر دیا، اتنا کہتی ہیں، میں سالوں سے دعائیں کر رہی تھی، سب کر رہی تھی رو رو کے، لیکن سورہ بقرہ میں نے صرف شاید 2 ہفتے انہوں نے پڑھی، کہہ رہی ہے میری زندگی میں جو ہے نا معجزہ ہو گیا، اور وہ بہت کامنٹ کرتی تھیں، کہتی تھیں، میں نے اپنی جٹھانی کو بھی بتایا، ان کو بھی آپ کی ویڈیو دکھائی، اور میری جٹھانی بھی کہتی ہیں کہ میں بھی سورہ بقرہ پڑھنی شروع کروں گی، اور میں اور لوگوں کو بھی بتاؤں گی، اور بہت اچھے ان کے کامنٹس بہت آتے تھے، پتہ نہیں ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا، تو پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں پوچھا، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، ورنہ میں اب تو سب سے پوچھتی ہوں، لوگ بتاتے کہ معجزہ ہوا تو میں کہتی ہوں کہ پلیز آپ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں۔ تو اس وقت وہ میرے چینل پر آ کر بہت زیادہ کامنٹ کرتی تھی، یقین کریں، میں پچھلی ویڈیو پر جاؤں گی، اگر مجھے ان کے کامنٹس نظر آئے تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، آپ لوگ بھی سن کر جو ہے نا موٹیویٹ ہو جائیں گے ان کے جو کامنٹس ہیں۔
تو اتنے معجزے کرتی ہے سورہ بقرہ، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور روحانی سفر ہمارا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر روحانیت آ جاتی ہے۔ بہت 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 خوبصورت سورہ ہے، میں بہت زیادہ زور دیتی ہوں کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ لانگسٹ سورہ ہے، 2.5 پارے کی سورہ ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اتنے زیادہ احکامات دیے ہیں، اتنی ساری چیزیں سورہ بقرہ میں۔ اچھا، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نا، آپ لوگوں کے دل کو اتنا زیادہ سکون ملے گا۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، اور کوئی آیتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یقین کریں ہمیں تسلی مل جاتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ہم کلام ہے، ہم پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہا ہے۔ ایسی وہ جو ہے نا آیتیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی شیئر کروں گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کر۔ سورہ بقرہ کی خوبصورتی یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاتی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ دیتی ہے، بہت اچھا سا کنیکشن بن جاتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ ہماری حفاظت کرتی ہے، ایک شیلڈ کے طور پر بالکل ہماری ڈھال بن جاتی ہے تمام برائیوں کے خلاف، شیطان کے خلاف، اور شیطان ہمارے گھر سے چلا جاتا ہے۔ یہ تو بہت پیاری بات ہو جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے بہت بہت زیادہ فائدے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا شیئر کروں۔ اتنی زیادہ ویڈیوز بنا چکی ہوں، 11 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ کی، لیکن اس کے بارے میں بات کرنا ختم نہیں ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ اور مزید کامنٹس بھی شیئر کرنے ہیں۔ میریکل اسٹوریز اتنی زیادہ میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں، کبھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں، اور آپ لوگوں کو کامنٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھواؤں گی، فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے وہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے گا، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔